شادی میں دیکھنا اتنی اتنی بڑی بچی 10 سال کی 11 سال کی، بڑیوں کو تو چھوڑ دو، سب کے آدھیوں سے زیادہ کے مولال ملیں گے۔ کس نے کیے مولال ان کے؟ ان کی ماں نے یا بہن نے یا پھوپھی نے یا خالہ نے۔ اب یہ بگاڑنے کا ہاتھ کس کا ہے؟ غیروں کا یا اپنوں کا؟ سمجھ رہے میری بات؟ ان کے کپڑے بھی اگر ماں مارکیٹ سے خرید کے لائے گی تو ایسے کپڑے نہیں لائے گی کہ میری بچی ابھی سے جسم ڈھکنے کی عادت بنا لے، بلکہ ایسے کپڑے لائے گی، جنس کی پینٹ لائے گی، ٹاپ لائے گی، یا جو چل رہا ہے اس دور میں وہ بھی جس کو فیشن کہا جا رہا وہ لائے گی نکال کے، اور ویسے ہی بال بنائے گی۔ مطلب سارے کا سارا بگاڑنے کا ٹھیکہ گھر والوں نے لے لیا۔ اب چھوٹے بچے پھر آگے بڑھ کے ویسی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اتنی زہریلی ہوا پھیل رہی ہے، اتنی زہریلی، جو ساری ہوا اسلام کے خلاف ہے۔ بمبئی میں جتنی فلمیں بن رہی ہیں سب اسلام کے، ارے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے حالات، شادیاں ہو رہی ہیں اب وہ بھی یہودیوں کے طریقے پر، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، بہت کم۔ ورنہ اس گاؤں میں اور بھی تقریر کرنے آیا ہوں، وہ بھی یہ اتنے لوگ آ گئے الحمدللہ اس گاؤں میں، ورنہ اگر یہاں پہ ناچنے والی اگر عورتوں کو لا دیا جاتا یا ناچنے والی نچنی اگر آتی تو صحیح بتا رہا ہوں وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، آگے ہوتے سب سے۔ ہاں دیکھو بات جو ہے وہ ہے، سب سے آگے ہوتے۔ میں نے دیکھا اتنی ان کے یہاں پہ مدرسے میں اتنی چھوٹی چھوٹی بچی پورا اسکارف باندھے ہوئے، چائے دینا ہے ایک بچی مجھے، غوثیہ نام میں نے پوچھا، اتنی بڑی چھوٹی، مشکل سے 7-8 سال کی ہو، سمجھے؟ تو ایسے نہیں آئی میرے پاس، ایسے چھوٹی بچی کپ میں چائے لگے ایسے ویسے نہیں، پہلے اندر سے اس کی ماں نے یا عالمہ نے کسی نے بھی اس کے پہلے کپڑے سنبھالے، کپڑے سنبھالنے کے بعد اس کا اسکارف باندھا، اس کے اچھے طریقے سے پورا اس کو ڈھکا اور اس کو بتایا۔ اب وہ اس انداز میں چائے لے کے آئی کہ زندگی بھر کتاب پڑھانا ایک طرف اور یہ سکھانا ایک طرف۔ مگر ہوتا کیا، کوئی اگر مدرسہ ہی بنا لے، یہاں تو خیر یہ تو تعریف کر رہے تھے کہ گاؤں میں ہم ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، مگر ہوتا کیا، لوگ سدھرنے کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجنا بھی نہیں چاہتے نا۔ زہریلی ہوا پھیل گئی ہے، زہریلی ہوا، اس سے نکالنے کا، بچیوں کو نکالنے کا، ہم اب سے نہیں کئی سال سے موبائلوں پہ تقریر کر رہا ہے، تم نے سنی بھی ہوگی، اور کتنی کھل کے بولتا ہوں میں، شاید یہ کوئی مولانا بولتا اتنی کھل کے، کتنی کھل کے بولتا ہوں میں، بیٹا تمہارا بہت پیسہ ہو رہا ہے سنبھالو اس کو، بہت زیادہ، مگر اب اسی بات پر آنا پڑے گا، کیونکہ اس ماں باپ نے اس کو پہناوا دیا تو وہ ننگے لوگوں کا، اور جو رہا بچا ہے وہ موبائل اس ماں باپ نے دیا ہے، کسی غیر نے نہیں دیا ہے۔ شادیوں کے موقع پر بھی ساری چیزیں اسی ماں باپ نے دی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو اب ماں باپ سے امید مت رکھو، کیونکہ زہریلی ہوا پھیل گئی ہے۔ مدرسے میں کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے اس عالمہ کے ساتھ لگا دو، کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا۔ کنویں میں ایک لڑکی کا دیکھا نا اسکارف اچھا ہے تو دوسری بھی ویسے ہی باندھے گی، تیسری بھی ویسے ہی باندھے گی، چوتھی ویسے ہی باندھے گی۔ اور ہوتا ہمارے یہاں ہوڑ کائی کی ہے نا، اگر شادی میں ایک نے 1000 کا سوٹ بنایا نا تو دوسری والی 1100 سے نیچے نہیں آتی، تیسری والی 1200 سے نیچے نہیں آتی۔ اب مارکیٹوں میں چھنائی چل رہی ہے سوٹوں کی، معاشرے کا بربادی ہو رہی ہے، روپیے کی بھی بربادی، پیسے کی۔ پھر کہتے ہیں یار ماحول بہت، تم سدھارنا ہی نہیں چاہتے اولاد کو، اولاد کو ہم سدھارنا ہی نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں پہلے تھا نا کہ کہاں بھیجے بیٹیوں کو، کہاں بھیجے بچے، اب ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں انتظام ہے۔ ہر گاؤں میں میڈیکل ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیوں اس لیے ہوتے ہیں اگر کوئی بخار آ جائے تو بتاؤ
اگر دوا لینے کی ضرورت پڑے تو کہاں جائیں گے؟ یہ جسم جو بیمار ہو رہا ہے اس کا اتنا خیال ہے، اور روح بیمار ہو گئی ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی غذا چاہیے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے شیطان اس پہ قبضہ نہیں کر۔ اسی وجہ سے اب جو ہے روح اتنی کمزور ہو گئی ہے، کوئی مسلمان کی بیٹی کو غیر مسلم لڑکا بھی پیٹا کے لے جاتا ہے، اس کی روح کمزور ہے، بالکل کمزور ہے۔ غیر مسلم لڑکی کو مسلمان لے جاتا ہے۔ عزت سب کی برابر عزت ہے، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم غیر مسلم کی لڑکی کی طرف بھی اشارہ کرو، نہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم چلیں گے تو نظریں نیچے کر کے چلیں گے، روح کا کوئی خیال نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا لوگوں کا مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، دیکھا ہوگا نا تم نے، کتنے لوگ ہیں جلدی سے نفل پڑھ کے بھاگ جاتے، نفل بھی نہیں پڑھتے جناب، سنت غیر موقدہ بھی نہیں پڑھتے، فرض پڑھے اور بھاگ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا متقی پرہیزگار، اس کے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے ہیں، اسے ضرورت ہی نہیں نیکیوں کی۔ جمعے کے دن وہ بھی الٹی سیدھی نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے۔ روح کا علاج کرو، روح کا، روح بیمار ہے، بیمار۔ پہلے گھر میں روح کی غذا ہوتی تھی، اگر صبح میں ناشتہ نہ بنے تو پورے گھر ایک دوسرے کو گھرا رہا، دوپہر میں کھانا نہ بنے، لڑائیاں چل رہی ہے، پلیٹیں بج رہی ہیں، شام میں کھانا نہ بنے، تڑپ رہے، چیخ رہے، چلا رہے، گالیاں بک رہے، 2 دن کھانا نہ بنے تو چوراہوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس لیے جسم بھی کا بیکار ہو گیا۔ اور تو بتا تو نے روح کو کتنی مرتبہ کھانا کھلایا؟ بتا روح کو کون سی طاقت دی ہے؟ ارے 2 چیزیں انسان کے اندر، ایک جسم اور ایک روح، اگر روح چلی گئی تو جسم بیکار، اور روح طاقتور ہے تو جسم کام کر جاتا ہے۔ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید، ایک خلیفہ تھے جن کا نام مولانا فدا علی تھا، لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ شاہ درگاہی میں ولائی، شاہ درگاہی کو حافظ شاہ جمال اللہ پیار میں بولتے تھے درگیہ، اور پہلے زیادہ پڑھے لکھے کو جیسے علامہ بولتے ہیں تو اس وقت ملا بولا جاتا تھا۔ حضرت علامہ مولانا فدا علی ہر مرتبہ میں کہتے تھے سرکار میرے یہاں تشریف لے آئیں، لکھنؤ آ جائیں، سرکار تشریف لے آئیں۔ ٹائم گزرتا گیا، جب بھی آتے تو یہی بات رکھتے حضور میرے یہاں نہیں آتے۔ ایک مرتبہ حافظ شاہ جمال اللہ نے شاہ درگاہی محبوب الہی سے کہا جاؤ مولانا فدا علی کو خبر بھیجا دو ہم آ رہے ہیں۔ آل رسول سید زادے سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، چلو ہم آ رہے ہیں۔ ادھر آج کا دور تو تھا نہیں کہ ایک دم فون کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، سمجھے، اور اتنی تیز گاڑیاں بھی نہیں تھی جو آج تو ہماری یہاں تقریر کل بنگلور پرسوں بمبئی ایسے ہو جائے فلائٹ۔ پورا دل چلنا بھی پڑتا تھا، انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ خبر پہنچ گئی، مولانا فدا علی نے پورے محلے میں بات اڑا دی، میرے گھر پہ آل رسول آ رہے، اپنی بستی میں سید زادے آ رہے، نبی کے شہزادے آ رہے، میرے پیرو مرشد آ رہے، بات اڑا دی۔ روزانہ لکھنؤ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے تھے کہ ادھر راستہ ادھر سے ہی آ رہے۔ جیسے کچھ بھائی میں دوسرے راستے سے آیا تو وہ ادھر راستے میں میرا انتظار کر رہے تھے، وہ روزانہ انتظار کرے، شام تک دیکھا کرتے تھے، جو بھی آ رہا دھیان سے دیکھ
دیکھ رہے کہیں یہ تو نہیں ہے مگر یہ بھی نہیں. اس محلے میں نا کچھ لوگ زیادہ نیڈر رہتے تھے. نیڈر کیا؟ جن کا سیاست میں دل لگتا تھا, جن کا جھوٹ بولنے میں دل لگتا تھا, تیری میری باتیں کرنے میں دل لگتا تھا. اور وہ کون تھے؟ وہ تالی بجانے والے جن کو کنر بولتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ بیچ والے مزاحیہ لوگ. اب پتا چلا انہوں نے اعلان کرا دیا, مولانا فدا علی نے خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں, پھولوں کی برسات جتنا ہو سکا انہوں نے کر لیا, اور اعلان ہو گیا میرے یہاں پر اللہ کے ولی آل رسول آئے. مگر ان لوگوں نے کہا چلو آج اس کے پیر کی بھی اور اس ملا کی بھی مذاق بنائیں گے. راستے میں ہنسی مذاق ٹھٹے کرنے لگے. وہ پھر بھی نہیں مانے, وہ سر نیچے کو کیے ہوئے سیدھے حجرے میں چلے گئے. اب ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا, ایسا کرو بیٹا, او بیٹا میرا چاند, میرے کبوتر, ادھر دیکھو متر دیکھو, چاند ادھر کو دیکھتا ادھر تھوڑی دیکھتا. ویسے لگ بھی چاند رہا منہ دھلا ہوا نہیں ہے. توجہ نا میری طرف. بچے کی ادائیں الگ ہوتی ہیں. اب نہیں بولو گے بیٹا اچھا, ورنہ وہ کیچ کر لیں گے. وہ بیٹھے ہیں 3-4 سپاہی بیٹھے کیمرہ لیا ہوئے. توجہ نا میری طرف. اب انہوں نے کیا مشورہ کیا؟ بولے یار اب بیل کی محفل نہیں بگڑی ہے تو نکل گئے. ان میں سے ایک بہت چاپٹر تھا, بہت چاپٹر. اس سے کہا تو جھوٹ موٹ کا مر جا, مطلب ایسے ہم تجھے کفن پہنائے دے رہے ہیں, تجھے ہاتھ لگانے نہیں دیں گے, تو بس پڑا رہی ہے. ہم اتنا روئیں گے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ حضور ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو. اور جب وہ نیت باندھے نا اللہ اکبر, تو لیٹے رہنا, نماز جنازہ پڑھے, پھر کہیں اللہ اکبر, پھر لیٹے رہنا, پھر کہیں اللہ اکبر, پھر لیٹے رہنا, پھر کہیں اللہ اکبر, پھر لیٹے رہنا, پھر کہیں اللہ اکبر, لیٹ رہنا, پھر کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ, تو اٹھ کے بیٹھ جانا, کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. یہ ان میں مشورہ. مگر کیا پتا تھا بیٹا, ہاتھ غلط جگہ ڈال لے مارے جاؤ گے. یہ محفلیں بہت اچھی محفلیں ہوتی ہیں. ہاتھ غلط جگہ ڈال مارے جاؤ گے. اب دیکھا تھوڑی دیر میں روڈ پہ رونے کی آواز آنے لگی. کا کیا بات ہے؟ ایک کو کفن پہلا دیا, 4 پائی کے پاس جانے کسی کو نہیں دیا. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, اور مولانا فدا علی کے قدموں پہ آ گئے, اور آ کر کے کہنے لگے حضور اپنے سید صاحب سے ہماری نماز جنازہ پڑھوا دو. امتحان لے رہے پیر کا. کہا ٹھیک ہے. وہ گئے, بولے سرکار ایسے 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 معاملہ ہے, نماز جنازہ پڑھو. بولے چلو. آگے جنازہ رکھا ہے, وہ زندہ جنازہ, سمجھ رہے میری بات؟ حافظ شاہ جمال اللہ مصلی پر کھڑے ہوئے, آنکھوں کو بند کیا تو سب کچھ دیکھ لیا. پیچھے کو منہ کر کے بولے یہ بتاؤ زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ اب سب لوگ چکر میں پڑ گئے کہ یار کہیں یہ ہماری نہ پڑھا دیں, یہ عجیب پیر صاحب آئے. کہا سرکار ادھر کو مت کریو, ان کی پڑھا دو جو وہ لیٹے, انہی کی. انسان ڈرتا ہو, مگر اب تو اتنے نڈر ہو گئے نا, قبرستان میں مذاق چل رہی ہے. کہیں کہیں تو قبرستان میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, دادا کی قبر پہ ہی چھکا مار رہا. اور کہیں کہیں مسلمانوں میں قبرستان میں اپلے تھوپے جا رہے ہیں, اپلے. اور کہیں کہیں مسلمان قبرستان میں
لڑکے تاش کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں، اور کہیں کہیں تو گاؤں والوں نے قبرستان کے جگہ پہ اپنے گھر ہی بنا لیے لے آؤ، اور کہیں جگہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے پورے گاؤں کا پانی، گندی نالیوں کا پانی قبرستان کو طرف کر دیا۔ اتنے جابر ہو گئے، اتنے جابر۔ میں سوچ رہا تھا ایک دن نا کہ یار مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے نا، سب لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے۔ حدیث پہ میری نظر پڑ گئی، ہوتا نہیں ہوتا کہ اور بھی تو قوم ہے، مسلمانوں ہی پر کیوں اتنا ظلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کما تکونو یولی علیکم، جب جو قوم گناہ حد سے بڑھ کے کرنے لگے، جو قوم گناہ کرتے ہوئے ڈرے نہ شرمائے نہ، بلکہ اس گناہ کو فیشن سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب کے طور پر ظالم بادشاہ بٹھا دیتا ہے۔ کارنامے ہمارے کئی قبرستان میں وہی ہو رہا، کئی قبرستان میں گاؤں والوں نے، بابو تھوڑا آواز بڑھا دیو میں پیچھے سے بولتا ہوں، کئی قبرستان میں گاؤں والوں نے کیا کرا معلوم ہے؟ قبرستان کی طرف کو پانی چھوڑ دیا۔ سوچ کے دیکھیو آپ، کئی گاؤں میں ایسا ہوا، کئی جگہ ایسا ہوا کہ قبرستان کی جگہ دبا لی ہے، کئی جگہ ایسے کہ محلے والوں نے لکڑیاں رکھ دی ہیں، محلے والوں کے عورتیں جو ہیں اپلے بنا رہی ہیں اس میں، کئی گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، گھوڑے، جانور باندھے جا رہے ہیں، جانور 15 سال کے بہاٹو بچے نہ مدرسے میں جاتے نہ اسکول میں جاتے، دادا کی گردن میں چھکا چوکا مار رہا۔ اس کی سیٹی بند کری بابو۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دو، سیدنا شاہ جمال اللہ کہنے لگے یہ بتاؤ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگ بولے حضور مردے کی پڑھا دو۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی سوچ لو زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ پھر کہا حضور مردے کی۔ کائی بتاؤ تیسری مرتبہ کہا زندے کی پڑھاؤں مردے کی؟ سارے مزاحیہ بولے کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، وہ جو لیٹا اسی کی پڑھا دو۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے چلو نہیں مانتے تو میں اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں، نہیں مانتے تو اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ انہوں نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر، سبحانہ پڑھی، اللہ اکبر، درود پڑھ، اللہ اکبر، دعا پڑھی، اللہ اکبر۔ اب سلام پیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور کہا جاؤ دفنا دو۔ اب وہ اٹھائی نہیں، سارے جتنے ہنسی مذاق کرنے والے تھے، جو بے ادب تھے، ہنسی مذاق ٹٹے کر رہے تھے، اللہ اور رسول کے ذکر کو ہلکا لے رہے تھے، جب انہوں نے ان کو ہلا جلا کر کے دیکھا تو وہ زندہ نہیں بلکہ مر چکا تھا۔ تو جب کچھ مل سکتا ہے تو کچھ جا بھی سکتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، چاہے آدھا گھنٹہ سنیں مگر ادب سے، اور اپنی چوکڑاہٹ اگر جس نے بھی دکھائی تو اللہ نے نہ تو نمرود کے غرور کو رکھا ہے، نہ قارون کے، نہ فرعون کے، نہ حامان کے، نہ شداد کے۔ اور بلال نے عشق دکھایا تو رنگ تو کالا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مسلمانوں کے لیے بلال نے ہلال بنا سمجھ رہے؟ اب بات یہ چل رہی ہے جناب والا، ذرا توجہ رکھنا، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا دنیا والوں سے رابطہ کٹ جاتا ہے،
اب حدیثیں ڈھونڈو تلاشو کہ یار ساری چیزوں سے کٹ جاتا ہے. تو نبی فرماتے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث. نبی فرماتے ہیں رابطہ کٹ جاتا مگر 3 چیزوں سے رابطہ رہتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ اکبر بھائی ہیں، ان کے والد صاحب والدہ چلی گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا اور بھی کسی کے والد والدہ چلے گئے ہوں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. مگر رابطہ کتنی چیزوں سے رہتا ہے؟ 3 چیزوں سے. وہ تینوں چیزیں بتاؤں کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ آپ جب زندہ تھے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کر جائے، اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے. جیسا کہ زندہ تھے آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے نل لگوا دیا، آپ نے کنواں کھدوا دیا، پل بنوا دیا، آپ نے کسی غریب کا گھر بنوا دیا. لوگوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دی جو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جنہوں نے مسجد بنائی لوگ چلے گئے، مدرسہ بنایا چلے گئے. مگر مدرسے میں جتنے بچے پڑھے، ہم بھی تو کہیں سے پڑھ کے آئے ہوں گے، مفتی صاحب بھی تو کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے آئے ہوں گے، منظری صاحب، یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں سے تو پڑھ کے آئے ہوں گے. آپ بھی جو پڑھو وہ کہیں نہ کہیں تو پڑھے ہوگے. تو ہم پورے ہندوستان میں تقریریں کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی جاتے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم تقریریں کر رہے ہیں. مگر جس مدرسے میں پڑھے اور وہ مدرسہ جنہوں نے بنایا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کا وعدہ، اس کو بھی ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن. پھر ہمارے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ایک سلسلہ جاری ہو گیا. ابھی میں جن کے، یہ حافظ انس کے میں تھا، چھوٹی چھوٹی بچی، اتنی بڑی بچی. تم دیکھنا کل کو شادی میں بھی ہوں گے، ہماری تمہاری بچی ہیں، وہ بھی 8 دن ہو جاتے تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی، روح کو بھوکا رکھ رہے ہو تم. گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ساری اب ایسی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تیری میری غیبت. قرآن پڑھنے والی بچے یا بچی رہی نہیں، بڑھیاں نہیں رہی اب قرآن پڑھنے والی. پہلے بڑھیاں پڑھتی تھی قرآن، بوڑھے پڑھتے تھے، بزرگ پڑھتے تھے. بڈھوں کو علاو تاپنے سے فرصت نہیں ہے، بڑھیوں کو پان سے پچکاری مارنے سے فرصت نہیں ہے. سمجھے؟ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں ذرا توجہ رکھو میری طرف. تم نے کبھی سوچا روح کا علاج کیا نہیں کیا؟ پھر کہتے ہیں حضور ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، اور ہمارا دل دھڑک. اس وقت اتنی تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے نا کہ اس کا دل دھڑکنے والے، کہ دل کام نہیں کر رہا. جس عورت کو کہ کائے کا تعویذ ملے گا، جس آدمی کو کائے کا تعویذ، دل بہت دھڑک رہا، گیس بن رہی ہے، دل بہت دھڑک رہا. گھر میں ٹائلز ہے، پتھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے، دل نہیں لگتا. تلاشو ڈھونڈو کہاں ملے گا، اس کی دوا کیا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس اس کی دوا نہیں ہے. قرآن کہتا الا بذکر تطمئن القلوب. دل کو سکون جو بخشتا وہ اللہ کا ذکر بخشتا.
اور تم اللہ کے ذکر سے کٹتے ہو۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط۔ اب بتاؤ صبح سے شام تک کتنے لڑکے ایسے ہیں جو مود ہوتے ہیں، کتنے لڑکے ایسے صبح سے شام تک کئی مرتبہ مود ہوتے ہیں اور وضو تو بناتے ہی نہیں ہیں، ویسے مود ہوگا کیا کیا چلنا ہے وہ، ہاں فیس واش، اس سے مود ہوگا، صابن سے مود ہوگا، ہر لڑکی کے پاس تیل بھی ہوگا، صابن بھی ہوگا، اس کا شیشہ بھی ہوگا، ساری چیزیں۔ یہ بتا تو دل کو کتنی مرتبہ دھو رہا، صبح سے شام تک تو نے کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ نہیں پٹک کے مت مارو، خود تو پٹکے بڑے ہو، سمجھے؟ یہ ہے روح کا علاج، یہ ہے دیکھو تو اب کون سمجھائے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری۔ بزرگان دین لکھتے ہیں اگر کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو دل پہ اس کا داغ لگ جاتا ہے، جس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ اگر تمہارا جسم بیمار ہے تو اس کا ٹمپریچر ناپا جاتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے، ہاتھ دے کے نفس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جسم بیمار ہے۔ اور روح بیمار کیسے ہوتی ہے؟ اگر تم اماموں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے، اگر تم عالموں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے، اگر بزرگوں کے پاس بیٹھو تو پتہ چلے، اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو تو پتہ چلے روح بیمار کیسے ہوتی ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا میں بتاؤں۔ اگر جس کا نمازوں میں دل نہ لگے تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے، اگر جس کا دل اچھی باتوں میں نہ لگے سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے، اگر جس کا دل اللہ اور رسول کے ذکر میں نہ لگے تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے۔ اب چھانٹ لیو گاؤں میں کتنی بیمار روح والے گھوم رہے ہیں، کئی لڑائی ہو جائے سیاست کے آرام سے گھنٹوں کھڑے رہیں گے، مسجد میں جا کر کے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، مفتی صاحب کے نہیں بیٹھ سکتا، امام صاحب کے سامنے، اجی امام صاحب کے سامنے گیا، امام صاحب سے تو بڑا مفتی یہی کمیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ایسے آنکھیں لگائے رہتا، کمیاں ڈھونڈتا رہتا۔ سمجھا اگر امام صاحب نے ایک مرتبہ حجرے میں ٹوپی اتار کر رکھ دی تو فتویٰ لگا دیتا، جو امام ننگے سر گھومتا ہو، رہتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے، فتویٰ بھی خود ہی دے دیتا۔ یہ کون فتویٰ دیتا؟ جس کے دعا قنوت سنبھل کے ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، سمجھے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے۔ ذرا سوچو ایسے حالات جب تک روح، کہتے ہیں نا کہ یار کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ حالات بدل دے، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنا وہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، پہلے روح کو زندہ کرو۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب نواز کے سامنے کتنی باتیں آئی ہیں، صابر پاک کے دور میں کتنی باتیں آئی ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی کتنی، لیکن ان کی روح طاقتور تھی۔ جادوگر آیا غریب نواز کے پاس تو معلوم ہے اس نے رسیاں ایسا اپنا منتر پڑھ کے پھینکا تو رسیاں ساری سانپ بن گئی۔ اب سانپ منہ لپ لپاتے ہوئے غریب نواز کی طرف کو چلی، فقیروں کی طرف چلی۔ غریب نواز نے کہا سب یہاں اکٹھے ہو جاؤ، کچھ نہیں پڑھا، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 3 مرتبہ چاروں قل پڑھے اور انگلی پہ پھونک کر کے چاروں طرف سے لکیر کھینچ دی کہ سارے لوگ اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر آئے لوگ تالی بج گئی کہ سانپ ان فقیروں کو کھا جائیں گے، اب یہ بھسم ہو جائیں گے، مگر جو سانپ لکیر پہ آتا تھا جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ جمال اللہ، دارے تکبیر، دارے رسالت، چشمہ شادی خانہ آبادی۔ مگر کہاں دیکھا کبھی غور کیا اپنے اوپر؟
انہوں نے اگر کھایا اپنے لیے نہیں. آج تو اگر کوئی ذرا سی کسی کو ہلکا سا نہ پوچھے نا، ہلکا سا، تو دل میں اتنا میل بھر لیتا ہے، اتنا میل بھر لیتا ہے. ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ بات پسند آئے گی؟ کوئی تمہارے اگر مزار شریف ہو اور کوئی اگر آ کے مزار کی دیوار ڈھائے تو تم چین سے رہ سکتے ہو؟ اگر تمہارا بس چلے گا تو مار دو گے یا مر جاؤ گے. مسجد کی دیوار ڈھائے تو مار دو گے یا مر جاؤ گے. اور اگر کوئی دین ڈھائے تو دین، مسجد کی مزار کی دیوار سے زیادہ اہم دین ہے نا، دین. اور اگر کوئی دین کو ڈھائے تو اسے چھوڑو گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کو دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو. تمہارے گاؤں میں نا غیر مسلموں مسلمانوں میں 100 گھر ہوں گے حضرت، اس میں 200 گھر ہوں گے، 350. 350 گھر میں اگر مسلمان 300 یا 200 بھی ہیں تو 200 مسلمانوں کے گھر میں ایک آدھی ایسا ہو جس کے گھر میں دین نہ ڈھاتے ہوں لوگ، اس کے گھر والے. غیروں پہ بعد میں جانا، پہلے اپنے اوپر دیکھو کہ ہم دین ڈھا رہے ہیں. بتاؤں کیسے؟ آپ کہو گے ہم نے تو آج تک نہیں ڈھایا. میں ان سے نہیں پوچھوں گا، تم ان کی بات جھٹلا سکتے ہو، حضرت کی بات جھٹلا، ان کی بات کس سے؟ نبی سے پوچھو. کیا نبی کی بات غلط ہوگی؟ تم نے دھیان نہیں دیا، غور نہیں کیا، کون ہے جو دین کو ڈھاتا؟ آقا سے پوچھو. آقا فرماتے الصلاۃ غماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نبی فرماتے نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولانا نہیں ہے جو ان کا فتویٰ بدل جائے گا. نبی کہہ رہا ہے. میں نے حدیث بھی تمہیں سنا دی. اب تمہاری اگر 2 بیٹی 3 بیٹے یا 3 بیٹی 2 بیٹے جتنے بھی اولاد ہیں، فجر میں سب اٹھ رہے ہیں، ظہر میں پڑھوا رہے ہو، عصر میں پڑھوا رہے ہو، مغرب عشاء میں پڑھوا رہے ہو. دین تو ہمارے تمہارے بچے ہی ڈھا رہے ہیں. پہلے اس پہ کنٹرول کرو. اور یہ کوئی مولانا یا مفتی صاحب کنٹرول نہیں کر سکتے، تمہیں ہی کرنا پڑے گا. ماں باپ ہی کریں گے، گھر والے ہی کریں گے. اور اللہ نے تو اتنے کھل کے اعلان کر دیا، لوگوں ذرا نماز پڑھ کے تو دیکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بے شک مومن ہی کامیاب ہے. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ بیٹھکوں پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹی ہیں، کسی کو بھی ان کا اتنا دکھ اتنا درد نہیں ہے. دکھ درد ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے مارکیٹ سے اچھے اچھے کپڑے لے آؤں گی بس میں کامیاب ہوں. نہیں، اس کو زیور پہنا، زیور چاہے سونے چاندی کا نہ ہو بلکہ اس کو زیور اس کے اعمال کا اور اس کے سیرت کا، تاکہ دوسرے کا گھر جا کر کے برباد نہ کرے. بھائی یہ آیا ہے کہ 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے.
مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور خوبصورت حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے، ان چاروں میں فوقیت کس کو دو؟ دین کو۔ پردے والی لڑکی کو جو اپنے بال نہ دکھاتی ہو تو کہاں ڈھونڈو گے؟ قبرستان میں، گنے کے کھیت میں ملے گی کوئی ایسی؟ پہلے سنبھالنا پڑے گا ہمیں۔ جو اب نسل تھی نا وہ تو چھوڑو، یہ جو نسل چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے اس فصل کو اچھا بناؤ۔ اس فصل کو کیا بناؤ؟ بولو، اچھا بناؤ۔ اگر اس فصل کو اچھا بناؤ گے تب تم کامیاب رہو گے۔ میری طرف توجہ دو، تب کیا کرو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے بڑے بچے، صبح کو دیکھ لیو ایک بھی اسکول نہیں جاتا ہوگا ان میں سے، ایک آدھ دو، وہ بھی بعض اسکول میں کھیلا نہیں۔ تم لوگ انہیں 10-10 ہزار کے موبائل دے رہا ہو، 5-5 ہزار کے موبائل دے رہا ہو، بچے شرابیں پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، انہیں ٹیوشن نہیں پڑھوا سکتے ہو؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دیکھو یہ میتھ میں کمزور ہے، انگلش میں کمزور ہے، اس کے گرامر کمزور ہے، کہاں کمزور ہے، کس چیز میں کمزور ہے؟ تبھی تو ان پڑھ آدمی جو ہوتا نا، ان پڑھ، اسے کبھی بھی کوئی بھی بگاڑ سکتا، اور پڑھا لکھا جو ہوتا ہے نا بڑی مشکل سے کسی کے مال پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ ایک تو کماتا نہیں، دھماتا نہیں، اب جب تک ہوا چھوٹے چھوٹے رہے، اس کا گٹکا چھین کے کھا لیا، اس کا گٹکا چھین کے کھا لیا، بڑی خوشی۔ اب پیسے تو رہے نہیں اور ابا کے پاس ہے نہیں کیونکہ کماتا نہیں، تو اب کسی کی موٹر کھول لی، کسی کا نل کھول کے لے گیا، کسی کے موٹر سائیکل سے شیشہ اتار لیا، کسی کا 1-2 کلو لوہا لے کے بیچ لیا۔ یہ زندگی رہ گئی۔ صحیح معنوں میں اگر تمہیں برا نہ لگے نا تو بتا دوں، یہ انسانوں والی زندگی نہیں، کتوں والی زندگی ہے۔ تمہاری اولاد کو کہنے کا حق نہیں ہے، مگر اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ اور اگر پڑھنے والا جو ہوتا نا تو روشنی ہوتی ہے اس کے دل میں، روشنی اس کے دل میں، تمہاری بھی قدر کرے گا۔ اور ان پڑھ آدمی تو کبھی بھی تمہیں گالی دے دے گا، کبھی بھی سر پہ اٹھا کے بھی مار سکتا ہے۔ وہ صحیح بتا رہے ہو حضرت، سر پہ اٹھا۔ اب ذرا جا کر کے دیکھو حالات، دیکھو 15 سال کے بچے ہو گئے، تمہارے بچے اسکول ٹاپر کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ صبح کو یہ رات کو 2-2 بجے تک موبائل چلائیں گے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی 2-2 بجے تک موبائل چلائیں گے، اور صبح کو 8 بجے تک پڑے ہوئے سوتے رہیں گے۔ ان پہ لٹھ بجاؤ، صبح 4 بجے سے 5 بجے سے اٹھا کے کھڑا کر دو انہیں۔ ایک تم نے 8 دن اٹھا لیا نا تو یہ دوسرے دن کو 8 بجے ہی سو جائے گا۔ صحیح بتا رہے ہوں میں، لیکن تمہیں ٹیچر بننا پڑے گا۔ ان پہ ابھی یہ قبضے میں ہے، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے ماں باپ انہیں قبضے میں، دوسرا مارے گا تو لڑ جاؤ گے تم، مگر تم قبضے میں کر سکتے ہو۔ مگر نہ، میاں بیوی دونوں ایک طرف پڑ گئے، اور اماں تو اتنی خطرناک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل دے دیتی ہے، لے مجھے پریشان مت کریے، مر۔ اس کی آنکھیں برباد، اس کی صحت برباد، بچہ کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں مانگتا، موبائل پہ۔ اتنے چھوٹے بچے کو کیا سمجھ میں آئے گی کون سی مووی ہے، کون سی فلم ہے، یا کیا ہے، کون سا سمجھے گا گانا؟ خالی ٹمر 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 سن رہے، وہ لگا پڑا۔ تم نے اس کو بھی بے وقوف بنا دیا اس اماں نے۔ پہلے کی مائیں تھی صبح ہی نلاتی تھی اور صبح اٹھتے ہی پڑھاتی تھی، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکول جاتا تھا بیٹا، دیکھئے اے ہے، یہ بی ہے، سی ہے، پورا اے بی سی ڈی یاد، پورا ٹیبل یاد، ساری چیزیں یاد کراتی تھی، نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، کوئی تو اسکول تک پہنچایا کرتی تھی۔ یا کیونکہ گاؤں ہوا کرتے تھے سرکاری اسکول میں پڑھنے والے، 8ویں کلاس کے پڑھنے والے انٹر والوں سے اچھے ہوا کرتے تھے۔ مگر سنو، تم نے اپنے بچوں کو اتنی ڈھیل دے دی، اتنی ڈھیل دے دی،
رات کے 12 بجے گھر میں گھس رہے، رات کے 10 بجے گھر میں گھس رہے، نہ اماں پوچھ رہی ہے نہ ابا پوچھ رہا ہے۔ جب جوان ہو گیا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا یا موبائل پہ پکڑا گیا، اب روتے پھر رہے، حضرت کوئی میاں ایسا بتا دو جو تعویذ بنا دے میرے بچے کو قبضے میں کر دے۔ میں گارنٹی کہہ رہا ہوں تم نے اتنا بگاڑ لیا، اتنا بگاڑ لیا، اب تعویذ تو چھوڑو، اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا دو تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، ہم تو حضرت علی کی اولاد ہے، تمہارے تو سبھی میاں ہیں، اس لیے میں اتنا کھل کے بول لیتا ہوں، اور تو کوئی بولے گا نہیں۔ سوچنے کی بات، اب روتا پھر رہا، اماں ہے نا پہلے سے بیٹی پہ خیال نہیں رکھے گی، چلو ابا تو بیچارہ کام میں چلا گیا، دن بھر کام میں چلا گیا، اماں کون سی اماں جسے پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ چھت پہ ٹیل کے باتیں کر رہی ہے، اٹھلا کے باتیں، یہ اماں پاگل ہے، اس کے تو کئی بچے ہو گئے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، نہیں ہے پتا، ہر ماں کو پتا، لیکن جب محلے میں باتیں پھیلنے لگی نا، اڑنے لگی باتیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا ایسا ویسا، یہ سب باتیں پھیلنے لگی، اب آتی ہے شوہر کے پاس روتی ہوئی، پتہ نہیں میری بیٹی پہ جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی تنتر منتر کرا دیا، پتہ نہیں میری بیٹی کا دماغ پھر کچھ نہیں پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو توڑ دو کمر، مگر دیکھ بھال کے ماریو کہیں پکڑ کے تمہاری نہ ٹوٹ جائے، نہیں سوچنے کی بات، ہم لوگ اپنے کارناموں سے پیچھے ہوئے، اپنے حالات سے پیچھے ہوئے۔ ایک بات ایسی بتاؤں نا، کچھ باتیں مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی حضرت، ایسی بتاؤں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، آپ لوگوں کی دعائیں پتہ نہیں کس کی دعائیں، کہ مہینے میں کچھ مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہفتہ 10 دن فلائٹ پہ ہی چلنا ہوتا ہے، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں 1-2 دن حضرت، ہاں بے فکر دیکھ لیا میں نے، سمجھ رہے یہ سب ہوتا ہے۔ اب یہ سب ہوا، توجہ رکھو، لیکن کسی بھی جب فلائٹ میں بیٹھو گے نا تو اعلان ہوتا ہے کہ پائلٹ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اتنی ایئر ہوسٹیز ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، ایک بھی ابھی تک ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو پائلٹ ہو۔ کہاں چلے گئے یہ مسلمان سب؟ پڑھتے ہی نہیں، کہاں ملیں گے؟ شراب کی دکان پہ، کہاں ملیں گے؟ جوئے کا اڈے پہ، پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھنے کی عمر نکل گئی ہے تو کام کرو، اچھا کام کرو، جائز کام کرو، ڈھنگ کا کام کرو، لیکن خالی مت گھومو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ جب میاں بی بی اگر گھر میں عزت سے رہیں گے تو بچے بھی تمیز سیکھیں گے۔ بیان ایسے کروں گا بے فکر، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سننے کی بات ہے، اور جب ابا خود کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، نانی کی گالی دے گا بچوں کے سامنے تو کیا اثر پڑے گا بتائیے، بتاؤ مجھے؟ اور پھر اس کو سمجھتا مردانگی، اپنے آپ کو جتنا بیوی کو گالیاں دے لے گا نا بات اندر، یہ سمجھتا میں ڈرا کے رکھ رہا ہوں، میرا ڈنڈا بہت مضبوط ہے، اور یہ پتہ نہیں بچوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ جو بچے سن رہے ہیں وہ سب بگڑ رہے ہیں، وہ سب سیکھ رہے ہیں، وہ سب گالیاں رکھیں گے، گالیاں۔ اس لیے اکبر بھائی کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے شادی کے موقع پر یہ پروگرام
سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب وہ حافظ شاہ جمال اللہ کی جو بات وہاں رہ گئی تھی، میں ادھر کو نکل آیا، وہ بہت پیچھے رہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا یار یہ تو مر گیا حقیقت میں۔ اب وہ جتنے بھی تھے سب ان کے حجرے میں پہنچ گئے۔ کن کے حجرے میں؟ حافظ شاہ جمال اللہ، اور پکڑنے لگے پاؤں، بولے حضور بس ایک مرتبہ زندہ کر دو۔ ایک بولے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ زندگی بڑھاؤں یا مردے کی؟ کہا حضور بس دو گیا، پتہ نہیں، ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو بولے میں کیسے کر سکتا ہوں، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ کہنے لگے جو اللہ کا، جو اللہ والا اپنی زبان سے کہے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے، تو وہ اللہ والا اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے زندہ بھی کر دے گا۔ اب کچھ لوگ بولے حضور، بولے جا اٹھا لو مردے کو، جو زندہ ہو گیا۔ جا کے دیکھا تو زندہ۔ بولے حضور یہ بتائیں، وہ تو سانسیں بھی نہیں لے رہا تھا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اللہ برکت دے، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ وہ زندہ؟ تو کیا بولے بتاؤں؟ پڑھ دوں؟ تو نے پی پیالوں سے تم تو بیٹھے رہو ذرا، تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم تو آرام کرو، تمہارے لیے چائے آئے گی، انڈے آئیں گے، بس سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں گا، نعرہ یہ لگائیں گے۔ تم تو بس بیٹھ رہو آرام سے، بریانی آئی تمہارے لیے، بیٹھ رہو۔ اگر دل میں آئے تو ایسے کر دیو، ورنہ ایسے مت کر دیو، تھک جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، ایک تو 11:15 بجے نمبر دیا اور اب بھی تم ایسے ہی بیٹھے ہو۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ، تا کچھ پڑھوں یار۔ اب کیا گرماہٹ آئے گی، اب تو گھر جا کے گرماہٹ آئے گی۔ تو نے پی پیالوں سے اچھا کرسی والے بھی تھوڑی ٹھنڈ پکڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اب کے دیکھتا ہوں تمہیں بھی۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ اچھا ایک شعر اور پڑھو۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بولو پیچھے بول سوال لو۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا انس، جسم ہو کہیں اپنا دل
اچھا دل اور مدینہ، شعر یاد رکھیو. کون کہتا ہے، چلو بیٹھے رہو بیٹھو، بولو نا اللہ بندو بولو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. یہ کچھوچا شریف کے سید صاحب آل رسول سید مظفر میاں ایم پی اپنے مراد آباد سے، ان کا کلام. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، نعرہ حیدری. دل کی جو دل کی بات آئی تھی نا، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. بولو نا، سب لوگ میرے ساتھ بولیں گے. دل جب مدینہ تو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ. بولو نا، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. اب کہتے جذبات میں چینل والے بھی اٹھ کے آ گئے تھے. ایک شعر پڑھتا ہوں، پڑھوں آپ لوگ بتاؤ. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. بولو نا، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ہاں جینا لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. ایک شعر چٹپٹا پڑھتا ہوں. ہمارے حضرت ہیں حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ، یہ بلاری سرسمہ دورہ، جو رامپور دورائے سے ٹھاکر دوارے کا جو راستہ جا رہا ہے، وہاں بھی ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، چشتیہ سلسلے کے صوفی عبدالرحیم چشتی رحمت اللہ تعالی. وہ کھمڑیا شریف سے سلسلہ ہوگا. سلامت میں ہمارے رشتہ دار.
توجہ رکھو، چٹپٹا شعر. اچھا ادھر آ رہا ادھر جا رہا؟ ادھر ہی آ رہا. اللہ سلامت رکھے. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے، جس کی تحریر سے جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. ارے لگاؤ نا. رسول ہے معنی یہ جب سنا یہ سید اعلی رسول ہے، معنی یہ جب سنا یہ سید اعلی رسول ہے. ارے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے. اتنا اچھا سے پڑھ دیا آپ کو تو ملاقات بہت جلدی کرنا چاہیے تھا. محبت سے بولے سبحان اللہ. معنی یہ جب سنا یہ سید اعلی رسول ہے، معنی یہ جب سنا یہ سید اعلی رسول ہے. ارے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بہت جلدی ملاقات کرنا چاہیے تھا، نوٹ لگانا چاہیے تھا. بے فکر ہو تمہارے گھر آ کے ملاقات کریں گے اور کھانا بھی کھلاؤ گے. مولانا لوگ چالاک بہت ہیں. ایک چیز اور ہے نئی اصطلاح بتا دوں رہن دو. جب آ گئی تو سن، جب آئیں گے نا تو کہیں گے اچھا صاحب کہاں گھر والے اجازت دے دیں. ارے بھئی اجازت کیا چیز ہے؟ اجازت کا مطلب ہے لفافہ. یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صاحب جب کام پورا ہو گیا تب اجازت بولے نا، وہ ان سے اجازت لینی ہے. یہ مؤدب لفظ ہے، مطلب لفافہ لینا. دل کی تختی پہ میری لفظ پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. دل کی تختی پہ میری لفظ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں.
آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمازوں کی پابندی کرو اور برائیوں سے بچو، کنٹرول کرو۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، سمجھے متر، توجہ رکھو۔ تو بچیوں پہ اور بچوں پہ کنٹرول کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مبارکباد کے لائق ہیں اکبر بھائی، کون سے میں چہرہ دیکھ لوں؟ اچھا ماشاءاللہ، سلامت رکھ، اللہ تمہارے ابو کی مغفرت فرمائے۔